السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آپ کے فیڈ بیک اور کامنٹس کا بہت شکریہ۔ کچھ ایسی کیریز جو آپ کے کامنٹس میں ہمیں ملتی ہیں اور کچھ ایسے ان باکس میں ملنے والے کویسچنس جن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ اسپیشلی ان بچوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو اس سال سی ایس ایس کا ایگزام دینے جا رہے ہیں، کمپٹیشن ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں، اور دنیا کی معلومات کے حوالے سے وہ لوگ جو کرنٹ افیئرز اور حالات حاضرہ کو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو جو اس وقت ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے، اس کی جو امپلیکیشنز اور امپیکٹ ہے پوری دنیا کے اوپر، پورے گلوب کے اوپر، اس پہ بات کریں گے کہ اس سے ہو کیا رہا ہے۔ دوسری جو چیز ہم اس میں کیٹر کریں گے وہ اس وار کا، یوکرین رشیا وار کا جو یورپ کے اوپر امپیکٹ ہے، اس سے دنیا کی منڈیوں میں کیا فرق پڑا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسری چیز جو ہم اس میں بات کریں گے وہ پاکستان پر اس کے ہونے والے اثرات پر بات کریں گے۔ کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں، کچھ چیلنجز بھی ہیں پاکستان کے لیے، تو سارے اینگلز پہ بات کی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کے گلوبل امپیکٹ پہ بات کریں تو دیکھیں ناظرین، یہ جو دور چل رہا ہے 2022 اور ان 22 سالوں کے علاوہ اگر ہم پچھلی صدی کی بات کریں تو ہم نے دو بڑی عظیم جنگیں دیکھیں، عالمی جنگیں دیکھیں، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2۔ یہ واحد جنگیں تھیں جس میں دو بڑے ملک آمنے سامنے آئے، جس میں جرمنی سے کی فورسز اور جرمنی سے کے دوست ممالک کے ساتھ ساتھ ان کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ تھا، بڑی جو برطانیہ کی اس وقت کی بادشاہت اور ریاست تھی۔ لیکن یہ دو بڑی طاقتوں نے اتنا نقصان کیا کہ بعد میں ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا کو آپس میں ایک دوسرے کی جنگ سے ہم نے ختم نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے جو ریسورسز کی لڑائی ہے، ہماری جو اکنامک انٹرسٹ کی لڑائیاں ہیں، ان کو ہم نے مل بانٹ کر کھانا ہے، یا ان کے اوپر اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھتے ہوئے ان کی طرف کولیکٹیو ایفرٹ سے بڑھنا ہے۔ جیسے یہ دور جو ہے گلوبلائزیشن کا ہے، اور گلوبلائزیشن کے فینومینن کی وجہ سے دنیا کی جو پوری ٹریڈ، پوری سپلائی چین ہے، اس چین کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ان پالیسیز کے ساتھ یوٹیلائز کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کو کالونائز کر لیا جاتا ہے، ان کے اوپر اکنامک امپلیکیشنز رکھی جاتی ہیں، ان کو ایڈ دے کر، ان کو لون دے کر، ان کو فنڈز کر کے، اور ان ممالک کے اوپر جنگ نافذ کر کے، جیسے پیلسٹائن ہے، سیریا ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، اور تائیوان جیسے جو ایشوز ہیں کہ تائیوان جیسے ملک کے اوپر بندوق رکھ کر آپ چائنا کا مقابلہ کریں گے، یا آپ پاکستان جیسے ملک کے اوپر سی پیک کو روکنے کی کوششیں کریں گے، ڈائریکٹ آپ چائنا کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو پالیسی ہے ویسٹ کی، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس کی، یورپی یونین کی، نیٹو کنٹریز کی، اس پالیسی سے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بہن چال ہے۔ نہ صرف اس بہن چال کی کنٹینیوٹی ویسٹ سے رہی، بلکہ اب رشیا اور جو یوکرین کی وار ہے، تو یہ بظاہر یہ وہی وار ہے کہ ایک طرف رشیا کا مقابلہ نیٹو اور ویسٹ فورسز کے ساتھ ہے، لیکن درمیان میں ایک کمزور ملک ہے جو کہ یوکرین ہے، اور یوکرین کی محدود آرمی، محدود اس کی پاور، محدود اس کی جغرافی، اتنے بڑی دنیا کی ریاست جو کہ رشیا اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا، اسی لیے رشیا نے یوکرین پر تو حملہ کیا، اور کسی دوسرے ملک پر ابھی تک کوئی حملہ یا کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو یوکرین جو ہے وہ اس سیاست میں آ چکا ہے جس میں دنیا کو ایک نیا ورلڈ آرڈر شفٹ کرنا ہے۔ تو اس نئے ورلڈ آرڈر شفٹنگ کے اندر اس وقت دنیا میں جو گلوبل امپیکٹس آ رہے ہیں، ان بڑوں کی لڑائیوں میں جس میں چھوٹے پس رہے ہیں، اور چھوٹوں کے پسنے میں دنیا کن اثرات کا سامنا کرنے پر جا رہی ہے، تو ہم اس امپیکٹ کو اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اگر اس کا گلوبل امپیکٹ پہ بات کریں کہ دنیا میں اس پوری وار کا کیا امپیکٹ آیا ہے، تو بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر، کہ جب آپ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ناانصافی کریں گے تو یہ ہمیشہ سے ایک خطرہ ہوگا ہر اس جگہ پہ جہاں پر انصاف کی امید ہوتی ہے۔ تو رشیا کا یوکرین پر وار کرنا، اور پھر کچھ لوگوں کا اس میں ڈیوائیڈ ہو جانا کہ کچھ لوگ رشیا کو سپورٹ کریں اور کچھ لوگ یوکرین کو سپورٹ کریں، تو اس ڈویژن کے اندر سب سے پہلے تو ایک لڑائی جنہیں جنم لیا ہے جو کہ انصاف کی اور ناانصافی کی لڑائی ہے۔ وہ ممالک جو کسی ایک ملک کے ساتھ ہیں اور دوسرے ملک کے ساتھ نہیں ہیں، تو یہاں پر ایک جو کلیئر پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، آئیڈیالوجیکل ڈیوائیڈ ہے، اور شاید یہ والی ڈیوائیڈ بھی ہے کہ جنگ ہونی چاہیے اور جنگ نہیں ہونی چاہیے، یا ملکوں پر قبضے ہونے چاہیے اور نہیں ہونے چاہیے۔ تو اس ایک سچویشن نے بھی پوری گلوب کے اوپر ایک امپیکٹ ڈالا ہے، اور اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں ملٹی پولیرٹی، کہ دنیا اس وقت ملٹی پولرز
جگہوں پر اپنا پاور کو شفٹ کر چکی ہے. پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس اور رشیا ان کو بائی پولر ورلڈ میں رکھا کرتے تھے, پھر یہ ساری پاور جو ہے وہ یونی پولرز میں شفٹ ہو گئیں. اب دیکھا جا رہا ہے کہ ایشیا کے اندر رشیا کا ساتھ دینے والا چائنا کے ساتھ ایک نئی ریاست جو کہ انڈیا ہے. تو یہ جو ساری پاورز ہیں یہ الگ سے کھڑی ہو گئی ہیں, اور اس سائڈ پر ایک ویسٹ پولیرٹی جو ہے وہ بھی بن چکی ہے کہ وہاں پر نیٹو ہے, یورپی یونین ہے, اور کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو اس وار سے خوف زدہ ہو کر یورپی یونین اور نیٹو اور ایسی چیزوں کا حصہ بن رہے ہیں جہاں سے ان کو یہ ڈر ہے کہ کل کلاں کوئی ملک اگر ان کے اوپر اٹیک کرے تو ان کو بچانے کون آئے گا. تو دنیا میں جہاں پر اکنامک پیکٹس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی پیکٹس ہیں, ان کا جو ڈیفینسو کاسٹ ہے وہ اس وقت انکریز ہو رہی ہے. تو ملٹی پولیرٹی کی جو کاسٹ ہے وہ اس وقت پوری دنیا ایک تو اپنی ڈیفنس اور انسیکیورٹی کی وجہ سے بھی پے کر رہی ہے. اور وہ ملک جو نیٹو کا حصہ نہیں تھے, نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتے رہے اور رہے بھی, ان ممالک کو نے بھی اب سیریسلی اس پہ کنسیڈریشن شروع کر دی ہے کہ شاید اب وہ کسی سیکیورٹی پیکٹ کا حصہ بنے. دوسری چیز اگر ہم اکنامکلی بات کریں تو اکانومیکلی اگر میں یہ سٹیٹس آپ سے کوٹ کر رہا ہوں آرگنائزیشن اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے OECD کے مطابق پوری دنیا کی جو گلوبل گروتھ رہی ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی کہ 4.5% رہے گی, کیونکہ دنیا نے ابھی تک ایک ریسیشن دیکھا اور وہ کووڈ کا تھا. اور اس ریسیشن کے بعد 4.5% سے اس وقت دنیا کی جو گلوبل گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے دیٹ از 3%, مطلب 1.5% کا جو دنیا نے نقصان اٹھایا ہے یہ اس وار کی نتیجے کی وجہ سے اٹھایا. کیونکہ جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تو اس سے پوری دنیا کی نہ صرف ٹریڈ ڈسٹرب ہوئی, دنیا کی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ ڈسٹرب ہوئیں, اور دنیا کے اوپر جو انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن اور سرکولیشن آف منی کا جو پریشر ہے وہ بھی دنیا نے فیس کیا. تو اکنامکلی تو اس کا یہ بہت بڑا لاس ہوا. اس کے ساتھ اگر ہم آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی ہی بات کریں تو انہی کے مطابق تقریباً 38 ملک دنیا کے ایسے ہیں جنہوں نے ڈبل انفلیشن کو فیس کیا اس وار کے فوراً بعد, اور اس وقت تقریباً 9% ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ملک فیس کر رہے ہیں, جو کہ نیئر ٹو ڈبل ڈیجٹ ہے. اور ڈبل ڈیجٹ انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک میں اس وقت خاصی مہنگائی ہے اور لوگ اپنے حالات سے تنگ ہو رہے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلومبرگ کی میں آپ سے ایک رپورٹ شیئر کروں تو دنیا کی جتنی بڑی اکانومیز ہیں سب کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کے اندر ایک نیگیٹو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے, اور وہ اپنے ڈیزائرڈ ٹارگٹس کو پورا نہیں کر سکے. تو ایک تو اس دنیا کے اندر پولیٹیکل ڈیوائڈ شفٹ, اور دوسرا اس کی اکنامک شفٹ جو ہے وہ اس نے اس کو خاصا خراب کیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر فوڈ کرائسس پیدا ہوا ہے, جو ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہوا ہے, جو پاورٹی پیدا ہوئی ہے, اور جو ریفیوجی کرائسس پیدا ہوا ہے, ان کی وجوہات یہ بھی کچھ ایسے ایڈیشنل فیکٹرز ہیں جو اس یوکرین وار کے بعد اس ٹائم آئے ہیں. اور ایک اور امپیکٹ جو گلوبلی فیس کیا گیا ہے وہ امپیکٹ ہے انسیکیورٹی کا. وہ امپیکٹ ہے جس کی وجہ سے لو انویسٹمنٹ جو ہے وہ ان ممالک میں رپورٹ ہوئی ہے جو ملک ٹریڈ اور دنیا کی مارکیٹس کے ساتھ انگیج ہے. تو اگر ہم بات کریں کسی ایک سنگل کنٹری کی تو جیسے چائنا کی جو کووڈ زیرو پالیسی ہے اس کا ہی اتنا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر جا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے وہاں لاک ڈاؤن تھا اور بہت سی موومنٹس جو ہیں وہ لاکڈ تھیں. لیکن اس کا امپیکٹ اپنی جگہ ہوتے ہوئے کووڈ-19 اور کووڈ-19 کے بعد اب جو امپیکٹ یہ یوکرین رشیا وار کا پڑا ہے اس نے اس کو زیادہ بڑا کر دیا. اور اس وجہ سے جو چھوٹی اکانومیز ہیں, ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, اسپیشلی پاکستان جیسے کنٹریز ہیں جو لون پہ چل رہے ہیں, جو ایڈ پہ چل رہے ہیں, جو اس وقت ڈالر کا کرائسس فیس کر رہے ہیں, فارن ریزروز کے کرائسس فیس کر رہے ہیں, اور ایسی سچویشن کا چیلنج کہ ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, تو ان ممالک کے اوپر اس کا پریشر جو ہے وہ خاصا پڑا ہے. تو یہ تو کچھ موٹے موٹے گلوبل امپیکٹس میں نے آپ سے شیئر کیے کہ جو یوکرین وار ہے اس کا امپیکٹ دنیا میں کس طرح سے آ رہا ہے. اب ہم ناظرین بات کریں گے کہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ یورپ کے اوپر کیسے ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف دنیا کے اوپر پڑا ہے, تو ہم پہلے بات کریں گے رشیا کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا ہے. تو سب سے پہلے رشیا کی جو ٹوٹل اکنامک گروتھ ہے اس کے اندر 15% اس میں کمی آئی ہے, کیونکہ رشیا کے اندر جو ربل ہے, جو ان کی اپنی کرنسی ہے, وہ خاصی ڈی ویلیو ہوئی ہے. اور جو ماسکو سٹاک ایکسچینج ہے وہ اٹ از نیئرلی کلوزڈ. 600 سے زیادہ جو ملٹی نیشنلز ہیں, آئیکا ہے, میک ڈونلڈز ہے, ویزا ڈیبٹ کارڈ ہے, یہ تمام جو ملٹی نیشنل سیکٹرز ہیں یہ وہاں سے نکل چکے ہیں, وہاں سے اپنا بزنس کلوز کر چکے ہیں. بہت سارے بینکنگ سیکٹرز جو ہیں وہ اس وقت سٹک ہیں. بہت سارے ممالک کی ٹرانزیکشن رشیا کے ساتھ سٹک ہیں. یورپی یونین کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے جو سینکشنز کا تھریٹ ہے ٹو دی رشیا, تو وہ اس وقت رشیا کو خاصا ہیمپر کر رہا ہے. اور پھر ایک گلوبلی آئسولیشن کا تھریٹ کہ بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت
ساتھ دے رہے ہیں نیٹو کا، یوکرین کا، یورپ کا، یو ایس کا اگینسٹ رشیا. تو اس وقت ہمیں جو G20 سمٹ ہے اس میں بھی بہت بڑا ڈیوائیڈ نظر آیا کہ رشیا جو ہے اس کے ساتھ ممالک کی تعداد جو ہے وہ ان ممالک سے کم ہے جو ممالک جو ہے وہ یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں. اچھا، اس سب ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا کی جو ایکسپورٹ ہے ٹو دا ادر کنٹریز، اس کی فوڈ ایکسپورٹ ہے، اس کی آئل گیس فاسل فیولز کی ایکسپورٹ ہے، وہ بھی خاصی ریڈیوس ہوئی ہے. اور ایک نئی چیز جو ہے وہ رشیا کو اس وقت جس کی ضرورت پیش آئی وہ چائنا اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے باقی پارٹنر کنٹریز ہیں جن کو لے کر اس وقت کوئی اس کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے. تو اس کی جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، جو پولیٹیکل ڈپلومیسی ہے، اس کی ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہیں اس کے اندر خاصا اضافہ ہوا ہے. یہ جو ابھی تک ہم نے بات کی، یہ تو بات ہم نے رشیا کی، لیکن اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یورپ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے. تو یورپ کے اوپر اگر ہم اس کے امپیکٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے اکنامک امپیکٹ کی بات کرتے ہیں. تو یورپی یونین کا جو اوور آل گروتھ رہی ہے اس دفعہ، وہ ایسٹیمیٹڈ گروتھ 4% تھی، جو کہ 1% وہاں پر کم ہوئی ہے، اور وہاں پر اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہاں پر 3% جو ہے وہ اوور آل گروتھ ریٹ جو ہے وہ یورپی یونین اور اس سے منسلک جو کنٹریز ہیں ان کا ایوریجلی کاؤنٹ کیا جائے گا اس سال. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یورپ کے وہ ملک جو بالکل یوکرین کے ساتھ ہیں اور اس جغرافی آف وار کے اندر ہیں، اسپیشلی پولینڈ اور ہنگری، اس وقت یہ ایک خاصا ریفیوجی کرائسس کو فیس کر رہے ہیں کہ بہت سارے ریفیوجیز جو ہیں 2 ملین تقریباً 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یوکرین اور ان کے منسلک علاقوں سے مائیگریٹ ہوئے ہیں اس وار کے ڈر سے، اور ان علاقوں میں آ کر وہ پناہ گزین بنے ہیں. تو اس کرائسس اور اس مینجمنٹ کو بھی یورپ کے یہ ملک فیس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور ممالک میں بھی یوکرین کی طرف سے آنے والا جو انفلکس ہے اس کی ریشو زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جرمنی اور اٹلی کی بات کریں تو یہ اسپیشلی وہ ملک ہیں جو آئل اور گیس کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے رشیا کے اوپر. تو وہاں سے گیس کی سپلائی رکنے کے بعد، سینکشنز لگنے کے بعد، یورپی یونین کے آپس کے ڈیسیژنز کے بعد، اب ان کی اپنی جو انرجی نیڈز ہیں وہ شاید یہ نہیں پوری کر پا رہے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر بھی اکنامکلی اس وقت خاصا برے دن چل رہے ہیں اور یہ خاصے پریشان ہیں، ان کی کاسٹ آف پروڈکشن انکریز ہوئی ہے. اگر ہم بالٹک اسٹیٹس کی بات کریں جس میں لیٹویا ہے، لیتھوانیا ہے، ان کے بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ رشیا میں جاتی ہیں، یوکرین میں جاتی ہیں، بیلاروس جاتی ہیں، سینٹرل ایشینز میں آتی ہیں. تو اس وار کی وجہ سے تقریباً 5% GDP جو ایکسپورٹ کے حوالے سے ان کو رول پلے کرتی ہے ان بالٹک اسٹیٹس کے اندر، اس کی ریشو کم ہوئی ہے. اس کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کی بات کریں تو اوور آل جو بینکنگ سیکٹر ہے یورپ کے اندر وہ اس وقت تقریباً 30% رسک جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، بینک لون رسک فیس کر رہا ہے، تو جو کہ اس وار کی وجہ سے خاصا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. سو کچھ اس طرح کے اکنامک امپیکٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو فوڈ کرائسس ہے، انفلیشن کا انکریز ہو جانا، گرینز، ویٹ، اس کے ساتھ ساتھ سن فلاور آئل، ویجیٹیبل آئل، یہ ساری وہ پروڈکٹس ہیں جو رشیا اور یوکرین دنیا کے لارجسٹ پروڈیوسر ہوتے ہوئے ان کو بھی پہنچاتے تھے اور دنیا کی باقی مارکیٹس کو بھی دیتے تھے. ایک اور جو بڑا امپیکٹ آیا وہ تھا آئل پرائس کے ہائی ہونے سے بھی یورپ کے اندر خاصی اکنامک پریشانی کو فیس کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں تو ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے اکانومی کے بعد، اور وہ ہے کہ ہمیشہ یورپ نے فریڈم کی بات کی ہے، ڈیموکریسی کی بات کی ہے. تو ایک بڑی پرائس ہے جو فریڈم اور ڈیموکریسی کے نام پر یورپ کو پے کرنی پڑی ہے. جیسے اگر ہم بات کریں تو ان کو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ رشیا کے اس وار کی وجہ سے اگر وہ رشیا کے اگینسٹ ہوئے ہیں، انہوں نے فریڈم کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے یوکرین کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، تو اب ان کی اپنی زندگیاں رسک میں ہیں اور ان کے اپنے ملک اور ان بارڈرز کو رسک میں ہے. اسپیشلی اگر آپ نے پولینڈ کے اندر دیکھا ہو تو پولینڈ کے اندر بھی ایک حادثاتی اٹیک جو رشیا کی طرف سے ہوا وہ اسی وار کی وجہ سے ہوا. اس طرح کاسٹ آف لیونگ جو ہے لوگوں کی بڑھ چکی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، ریفیوجیز زیادہ آنے کی وجہ سے وہاں پہ انفلکس بڑھ گیا، ان کی پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. انرجی جتنی بھی ان کی فوڈ مارکیٹس ہیں ان ساروں کے اندر جو ایک ایوریج انفلیشن ہے وہ تقریباً ڈبل کے فگر کو کراس کر چکی ہے، ڈبل ڈیجٹ میں وہ اس وقت فیس کر رہے ہیں. تو مہنگائی کا بڑھنا جو ہے اس وقت ان کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ اس کو انکریز کر رہا ہے، اور وہ اسی وار کی وجہ سے. اگر ہم اسپیشلی بات کریں تو رشیا اور یوکرین کی وار تیسرا بڑا ایشو ہے اس 10 سے 12 سالوں میں، 10 سے 15 سالوں میں جو یورپ نے فیس کیا. 2008 کے اندر یورو کرائسس یورپی یونین نے فیس کیا، اس کے بعد کووڈ-19 آ گیا، اور کووڈ-19 ابھی جا ہی رہا تھا، اور جو وہاں پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز اپنا سر اٹھا ہی رہی تھیں تو وہاں پر رشین وار نے ان کو پھر دوبارہ سے گرایا. تو اس وقت جو تیسری دفعہ 15 سالوں میں وہاں پر جو اکنامک کرنچ آیا ہے اس سے ان کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے، کاسٹ آف سسٹینیبلٹی ہے آف دا ملٹی نیشنلز، وہ
خاصی اس وقت رسک کے اوپر ہے، تو یورپ جو ہے وہ اس وار کو خاصا انجوائے نہیں کر رہا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جو امپورٹنٹ اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انرجی بحران کا، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ممالک جو ہیں یورپ کے وہ انرجی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں رشیا کے اوپر، اور اسی وجہ سے ایک ورسیل کے اندر پیرس کے اندر ایک بہت اچھی پیش قدمی یا ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جو یورپ نے کی، اور وہ یہ کہا کہ ہم آنے والے دنوں میں رشیا کے اوپر جو ہماری ڈیپینڈنس ہے فاسل فیولز کے اوپر، آئل کے اوپر، گیس کے اوپر، اس کو ہم ریڈیوس کرنے جا رہے ہیں، اور ہم نئی مارکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں جس کے اندر ایل این جی کو ڈھونڈنا ہے کہ ایل این جی کے اوپر اپنے آپ کو شفٹ کریں، قطر کے پاس جائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس جائیں، افریقہ نائجیریا کے پاس جائیں، الجیریا کے پاس جائیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کو ایل این جی سپلائی کرتے ہیں، تو نئی مارکیٹس بھی اوپن ہو رہی ہیں، لیکن اس انرجی بحران کی وجہ سے ان کو انرجی اب تھوڑی مہنگی پڑے گی، اس وجہ سے انرجی بحران کا خدشہ جو ہے وہاں پر خاصا اس وقت پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جرمنی وہ ملک ہے جو تقریباً ٹوٹل یورپ جو ہے تقریباً 40% اپنی جو آئل اور گیس ہے وہ یوکرین اور رشیا سے پوری کرتا ہے۔ اس وار کی وجہ سے جرمنی سب سے زیادہ سفر ہو رہا ہے، کیونکہ جرمنی سب سے زیادہ بڑا امپورٹر ہے اس گیس کو لینے کے حوالے سے۔ اچھا، اگر ہم آگے جائیں تو کچھ اور چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، جیسے اگر ہم بات کریں کہ اسپین جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایل این جی کو امپورٹ کر رہا ہے افریقہ سے اور یو ایس سے اور باقی مارکیٹ سے، تو اسپین کے علاوہ باقی ملکوں تک ایل این جی کو پہنچانے کا انفراسٹرکچر، اس کی مشینری اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ ول بی اندر بگ چیلنج فار دی یورپین کنٹریز کہ وہ اپنے انرجی کے بحران کو کس طرح سے اور کب کیسے کیٹر کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ کے لیے یہ والا جو ونٹر ہے خاصا ڈارک ونٹر رہے گا، کیونکہ ونٹر کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ گیس اور آئل اور ان چیزوں کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ وہاں بڑھ جاتی ہے، اور یہ خاصے ٹھنڈے علاقے ہیں یورپینز، اس وجہ سے ان کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑا ایشو ہے وہ ہے جو گیس پائپ لائن نارڈ اسٹریم آ رہی ہے 1200 کلومیٹر بالٹک سی کے انڈر، وہ بھی کلوجر ہے، بند ہے، اس وجہ سے اس کلوجر کی وجہ سے بھی جو انرجی ڈیفیشنسی ہے وہ اس وقت یورپ فیل کر رہا ہے۔ کچھ اور بات کریں، ایک اور بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہے دفاعی اخراجات کے اندر اضافہ ہونا۔ دفاعی اخراجات کا اضافہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے تمام یورپین کنٹریز اس انسیکیورٹی کی وجہ سے کہ ان کے اوپر ایک اپنے ڈیفنس کو انہوں نے اسٹرانگ کرنا ہے، تو وہ ممالک جو نیٹو کا حصہ نہیں تھے وہ اس وقت اس ضرورت کو فیس کر رہے ہیں، فیل کر رہے ہیں کہ ان کو بھی نیٹو کا حصہ ہونا چاہیے، کل کلا کوئی ملک رشیا ان کے اوپر اٹیک نہ کر دے۔ وہ تمام نیشنز جو اس وقت بارڈر پہ ہیں وار کے، اسپیشلی بالٹک اسٹیٹس ہیں، بلیک سی کے ساتھ ممالک ہیں، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو اس وقت اگین اس ایشو کو فیس کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ڈیفنس شیلڈ یا اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز میں اضافہ کرنا ہے۔ حال ہی میں جرمنی نے 100 بلین یورو کا جو پیکج دیا ہے اپنی نیشن کے لیے، ایک گیس کے بحران کو کیٹر کرنے کے لیے، سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے، اور یورپی یونین اپنے سیکیورٹی بجٹ کو انکریز کرنے کے لیے جو اس وقت کوششیں کر رہی ہے اور اس کو بڑھانے کی بات کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر ویپنائزیشن اور دوبارہ سے ایمونیشن اور دوبارہ سے ملٹریلزم کا جو اس وقت فروغ ہوگا وہ اس ساری وار سے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہیومینیٹیرین کرائسس میں پاورٹی کا ہونا، اسپیشلی ریفیوجیز کرائسس کی وجہ سے فوڈ، شیلٹر اور ان لوگوں کو ٹیمپریری ریزیڈنس دینا، ٹیمپریری ان کو ویزا جاری کرنا، تو کچھ اس طرح کے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ایشوز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا۔ فوڈ کرائسس کی اگر بات کریں تو فوڈ کرائسس صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، بلکہ ہر وہ انڈسٹری جو ویٹ کے ساتھ، جو میزلز کے ساتھ، جو گرینز کے ساتھ، اسپیشلی ویجیٹیبل آئلز کے ساتھ منسلک ہے اور آنے والے فوڈ کی ایکسپورٹ مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہے، امپورٹ کے ساتھ منسلک ہے، وہ سب ڈسٹرب ہو چکے ہیں۔ تو اس ڈسٹربنس کی وجہ سے وہاں پر فوڈ جو ہے وہ ایک مہنگی کموڈٹی جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور کاسٹ آف لیونگ اسپیشلی ان ملکوں کی جو کمزور ریاستیں ہیں یورپ کے اندر آلریڈی جو انفلیشن کو فیس کر رہی تھی، ان کے اوپر اس کا امپیکٹ بڑھ رہا ہے۔ ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز جو لاسٹ امپیکٹ ہے یورپ کے اوپر وہ ہے یورپ کا 2 حصوں میں بٹ جانا۔ ایک کیمپ وہ ہے جو پیس کیمپ کہلا رہا ہے، اور ایک کیمپ وہ ہے جو جسٹس کیمپ ہے۔ پیس کیمپ یہ چاہتا ہے کہ یہ وار فوراً ختم ہو جائے، اور جسٹس کیمپ یہ چاہتا ہے کہ نہیں، اس کا جواب دیا جائے۔ تو اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس جواب کو رشیا کو دیں گے، اور اس پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈیوائیڈ کا یہ مطلب ہے، اس پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈیوائیڈ کا یہ مطلب ہے کہ یہ وار اگر نہ رکی اور اگر جسٹس کیمپ کو مان لیا جائے کہ انصاف کیا جائے اور رشیا کو سبق سکھایا جائے، تو پھر پیوٹن کی وہ سٹیٹمنٹ بار بار آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ پیوٹن نے یہ کہا ہے آل مینز آر اویلیبل فار وار، یعنی نیوکلیر وار کی طرف جو
پوٹن کا تھریٹ ہے وہ اس وار کو دھکیل سکتا ہے. میری کوشش تھی کہ ٹائم کم ہے, میں بہت زیادہ سے زیادہ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں کہ ان پوائنٹس کی روشنی میں اگر ہم یورپ کے اوپر پڑنے والی اس وار کا امپیکٹ دیکھیں تو وہ آپ کو خاصا نظر آئے گا. ایک لاسٹ پوائنٹ جو جاتے جاتے آپ سے شیئر کروں کہ یورپ کے اندر ہونے والے اس سال کے الیکشنز جو ہیں وہ بھی یورپ یوکرین اور رشیا وار سینٹرک رہے, اور اندر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ڈیوائیڈ رہا, لوگوں میں یہ ڈیوائیڈ رہا کہ وہ ایسے آنے والے لیڈر کو سپورٹ کریں گے, ایسی پارٹی کو سپورٹ کریں گے جو یوکرین کا ساتھ دے گی یا رشیا کا ساتھ دے گی. تو یہ تو سارے امپیکٹ تھے جو میں نے یورپ کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کی کہ یورپ میں اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے. ہماری کوشش تھی کہ کم وقت میں بہت زیادہ چیزوں کو تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں سے ڈسکس اور ٹچ کر لوں تاکہ آپ لوگوں تھوڑا سا سینسٹائز ہو جائیں اس چیزوں کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں اس وقت کی امپورٹنٹ اور ریلیونٹ اور اس وقت کی کرنٹ ایشوز ہیں جن کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اپنا رکھیں بہت سا خیال اور دیکھتے رہیں AR نیوز.